ملت کی ہمدردی کے نام پر قوم کو گمراہ کرنے والی جماعت مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع نکال لیتی ہے، اور جو لوگ ملت کی سربلندی اور خیر پر مبنی کارکردگی میں مصروف ہیں ان کے دامن کو داغدار کرنے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہیں۔ سکریٹریٹ کی مساجد کی شہادت کے معاملے پر ٹی آر ایس کا ساتھ چھوڑ دینے کے بجائے وقف بورڈ چیئرمین کے خلاف مہم کے حوالے سے پیش ناظرین سیاست ٹی وی کی ایک خاص رپورٹ۔ عوام سوال کر رہی ہے کہ سکریٹریٹ کی مساجد کی شہادت کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ کیا صرف ٹی آر ایس اور کے سی آر یا پھر اس کا ساتھ دینے والی جماعت بھی برابر کی شریک ہے؟ سیاسی قائدین کا بھی ماننا ہے کہ صرف ٹی آر ایس کو ذمہ دار قرار دینا ناانصافی ہوگی۔ اس کے علاوہ وقف بورڈ کی ناکامی اور صدرنشین وقف بورڈ کو نااہل قرار دینے والے رکن پارلیمنٹ کے الزامات ٹی آر ایس اور مجلس کی ملی بھگت کا حصہ ہے۔ کار کی اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بلند بانگ دعوے کرنے والے خود کو ڈرائیور ثابت کر چکے ہیں۔ کل کسی بھی عہدیدار کو ہٹانے کے لیے اسٹیئرنگ کا استعمال کرنے والے رکن پارلیمنٹ کو آج ٹویٹر کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کہیں یہ ان ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش تو نہیں جس میں مساجد کو شہید کر دیا گیا اور صدرنشین وقف بورڈ پر الزامات اور انہیں نشانہ بنا کر توجہ ہٹانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر ایک مرتبہ قوم کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہوئے سودا بازی جاری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وقف بورڈ کے صدرنشین کو عہدے سے ہٹانا ہی تھا تو اسٹیئرنگ کے ڈرائیور راتوں رات یہ کام بآسانی انجام دے سکتے تھے، لیکن ٹویٹر کا استعمال کرتے ہوئے الزامات کی بوچھار سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، اور عوام میں بھی یہ بات کا احساس پایا جاتا ہے کہ ایک طرف صدرنشین کو بچانے اور دوسری طرف اپنی ناکامیوں کی پردہ پوشی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چونکہ اسٹیئرنگ کے ڈرائیور پر یہ بات مشہور ہے کہ چوراہے کو راستہ دکھانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، جو کرائے کے ڈرائیوروں کی خاص خوبی ہوتی ہے۔ چونکہ وقف بورڈ کی باغ دوڑ کو دیانتداری کے ساتھ نبھانے والے شیخ محمد اقبال ہوں یا پھر ایم جے اکبر شفیق الزماں ہوں یا پھر ایس ہدا اسد اللہ ہوں یا پھر ایس شکور، ان تمام کو بغیر ٹویٹ کے دوسرے مقامات پر راتوں رات ٹیگ کر دیا گیا اور ڈرائیور کی دیانتداری پر سوال یا نشان بن گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تحریک مسلم شبان کے قائد مشتاق ملک اور کانگریس قائد فیروز خان کے اس پورے معاملے پر تاثرات۔ جہاں تک کہ ریاست کی دوسری بڑی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے، وہ مساجد کو چھوڑ کر وہ سمجھیے کہ زاہد علی خان صاحب، ظہیر علی خان صاحب، مشتاق ملک کی 2 دن پبلسٹی کرے۔ اب وہ کیوں یہ پبلسٹی کرے، کیوں سمجھیے کہ صاحب مخالفت میں اپنے ٹوٹے چینل پر سمجھیے کہ یہ بات چلائے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ٹی وی ہے، یہ ٹوٹا چینل ہے، آپ کمنٹس میں جائیے تو آپ خود اپنا وقار کو سمجھیے کہ برباد کر رہے ہیں، اور کوئی مطلب نہیں تھا کہ بھئی آپ ایک کرمنل سمجھیے کیس میں پھنسے ہوئے سوشل ایکٹیوسٹ کو بتاتے ہوئے آپ یہ تینوں فوٹوز ڈالیں، پھر اس کے بعد سمجھیے کہ میرے پر ایک پورا 10-15 منٹ کا آپ نے ایک ایپیسوڈ کیا۔ مفتی مغنی صاحب سے میں نے بات کی تو مفتی مغنی صاحب نے کہا کہ مجھ سے سوال کچھ اور کیا گیا، بتایا کچھ اور گیا، یہ ان کے دھندے ہی ایسے ہوتے ہیں، ان کا ٹی وی ہی ایسا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں دیکھا کہ 11 منٹ نیوز پر اسپیشل بتایا گیا، اور 11 منٹ میں جبکہ سیکریٹریٹ کا ہم نقشہ پیش کرے تھے کہ یہ نئے نقشہ ہے، اس نئے نقشے میں مسجد ایک آ رہی ہے، وہ بھی 18 ایکڑ کے بعد مسجد آ رہی ہے۔ تو اب سمجھیے کہ ان کو اس کا جواب دینے کے بجائے بابری مسجد 30 سال پہلے، یہ وہ، پھر زاہد علی خان صاحب، ظہیر علی خان صاحب یہ تماشے بہرحال کر رہے ہیں، یہ بکھلائے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ ہے کہ مساجد کی جو شہادت ہوئی ہے، جہاں کے سی آر ذمہ دار ہے وہیں یہ بھی ذمہ دار ہے، اس وجہ سے کہ یہ اپوزیشن کے لیڈر بھی یہی ہیں اور الائی بھی یہی ہے۔ اب صرف 4 ایم ایل اے اپوزیشن کے سمجھیے کہ ہوئے، بی جے پی کا 1 ایم ایل اے، کانگریس کے 3 ایم ایل اے، اب میں سمجھتا ہوں 3 ہی بچ گئے ہیں کانگریس کے، تو 3 + 1 4 ایم ایل اے اپوزیشن کے ہیں، 7 ایم ایل اے ان کے ہیں، باخاص اب ٹی آر ایس سمجھیے پھوڑا مار کے لے لی ہے، تو کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے۔
اور پوری راز ذمہ داری مساجد کی شہادت کی بہت واضح کہہ رہا ہوں کہ کے سی آر پر جتنی ذمہ داری ہے اتنی ذمہ داری اسدالدین اویسی پر بھی ہے. تو اسی وجہ کو مطلب اسی مسئلے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ وقف بورڈ چیئرمین سلیم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیے سلیم صاحب تو ایک چیئرمین ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کا غلبہ وقف بورڈ پر ہے. وقف بورڈ میں جو سمجھیے اسلامک اسکالر ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین کے ہیں. وقف بورڈ میں جو سمجھیے کہ ایڈوکیٹ ہے بار کاؤنسل سے آتا ہے وہ سمجھیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا الیکشن لڑ چکا ہے راجندر نگر سے، جس کے تھرو ہائی کورٹ میں ریٹ دلا کر اس مقدمے کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر اس کے بعد ایم ایل اے کوٹھا آپ کنے ہیں، ایم پی کوٹھا آپ کے پاس ہے، اور سمجھیے کہ متولیوں کے کوٹے سے آپ کے پاس کے اراکین آتے ہیں. سب آپ کی جماعت کے لوگ وقف بورڈ میں ہیں. وقف بورڈ چیئرمین کو کیا بول رہے ہیں؟ آپ کی جماعت کے لوگ کیا زنخے ہیں؟ وہ جانا چاہیے تھا سیکریٹریٹ کو، وہ حکومت سے بات کرنا چاہیے تھا. معاف کرنا میں بات سخت کہہ رہا ہوں، لیکن 2 مساجد شہید ہو گئی. کام شروع کیا گیا مسجد سمجھیے کہ معتمدی سے، اور وہاں قرآن جانماز نکالنے کی حکومت کو کوئی پرواہ نہیں تھی. کہا گیا کہ بلڈوزر لگا دو، اور سمجھیے کہ جبکہ مندر کے لیے پورے راہ و رسم کر کے مورتی ہٹائی گئی، اور مسجدوں سے کم از کم قرآن مجید تو ہٹانے کی بات کی جاتی. ہماری کتنی سیاسی طاقت ہے اس سے اندازہ ہوا. مسلمانوں کی کتنی وقت ہے اس سے اس عمل سے اندازہ ہوا. مسجدیں شہید ہونا تو ایک طرف ہے، مسجدوں میں جو قرآن مجید موجود ہے وہ قرآن مجید کو رکھ کر مسجدوں کی شہادت سمجھیے کہ ہو جانا مسلمانوں کی سیاسی طاقت، مسلمانوں کی وقت، مسلمانوں کا وقار کتنا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. مائک پہ ٹھہر کر بھوں بھوں کرنا بہت آسان ہے. بھائی اس وقت سمجھیے کہ رابطہ کمیٹی تھی سید شہاب الدین صاحب کی، حیدرآباد کی سرزمین گواہ ہے، ہندوستان گواہ ہے. مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا اسی جماعت نے. اور پھر اس کے بعد نرسمہا راؤ کا انتہائی قریب رفیق کار چندرا سوامی، وہ دارالسلام آیا، آج تک ملت کو جواب نہیں ملا. تو یہ کب قبول کریں گے مساجد کی شہادت کو؟ وہاں سمجھیے نرسمہا راؤ سے عاشقی تھی، یہاں پر سمجھیے چندر شیکھر راؤ سے عاشقی ہے. اب کیا کہاں ماتم کریں گے؟ مسلمان طے کریں کیا ہے. وقف بورڈ سلیم کے اوپر جو مہم چلا رہے ہیں اسدالدین اویسی، 5-6 سال سے سلیم اچھا تھا. جب تک میلاد النبی کا چندہ دیتا تھا، ہر سال ان کے سکولوں کا بھی اناگریشن کرتا تھا، اور اسدالدین جو بھی بولتے وہ طوطے کے ویسا سنتا تھا. تو جب تک اچھا ہے. آج آپ مین مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیکریٹریٹ کے مسجدوں کا ایشو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وقف بورڈ سلیم کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا. سلیم کے پاس پاور کہاں ہے؟ اگر سے واقعی میں اگر صرف سلیم کی غلطی ہے تو آپ کے سی آر سے آپ پارٹنر ہے، ٹی آر ایس سے آپ الائنس میں ہیں، جو بھی ممبرز ہیں میجورٹی آپ کے ہیں. بیگم پیٹ پہ لائف سٹائل کے بعد اولڈ ٹاسک فورس آفس تھا، اس کو 99 ایئرس کی لیز ہونا بولے. ہمارے پہ انفارمیشن ہے کہ وہ لیز ایم آئی ایم کے سنڈیکیٹ کو نہیں دیا گیا، کسی اور کو دیا گیا. اور اس کے بعد شیخ پیٹ پہ عالمگیری مسجد ہے جو 1.6 ایکڑز ہے، اور پریزنٹ ویلیو اس کی 100 کروڑز ہے. اور اس کے صدر رہ چکے ہیں اکبر الدین اویسی، شہباز خان، یاسر عرفات، اور اس کے بعد میں سلیم صاحب سی او کو لا کے وہ مسجد کو آباد کر دیے. اب وہ مسجد ہونا ان کو، تو سلیم صاحب آگے بڑھنے نہیں دیے. تو ان کی پرسنل بزنس میں فائدہ نہیں ہو رہا بول کے آپ وقت سلیم کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. مین ایشو مسجدوں کی ہے. جہاں پہ مسجد بنی تا قیامت تک مسجد رہی تھی.
आपको ये बात बहुत अच्छा मालूम, आप केसीआर को कुछ नहीं बोल रहे, टीआरएस की गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोल रहे। आप बेचारा गरीब सलीम, परवरिश नहीं है उसके पास, उसको बलि का बकरा आप क्यों बना रहे? केसीआर के तो आप पट्टे हैं, हर एक बात आपकी केसीआर सुनता। और एक बात बोलते रहो असदुद्दीन साहब, पब्लिक आजकल समझदार हो गई, सोशल मीडिया आ चुका, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पब्लिक को समझ में आ रहा। मेहरबानी करके ये डिविएशन आप कब तक करते रहेंगे? मेन इशू सेक्रेटरीट की मस्जिद है, आप इशू को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जबकि मुस्लिम बरादरी बेचैन है, हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि मसाजिद वहीं तामीर की जाए, ऐसे वक्त में अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए सेक्रेटरीट मसाजिद की शहादत पर वक्फ बोर्ड की नाकामी पर सवाल उठाने वाले आखिर इस्तीफा क्यों नहीं देते? तेलंगाना की तश्कील के बाद कायम करदा 11 रुकनी वक्फ बोर्ड में रुकने पार्लियामेंट 2 साल तक बरकरार थे और गुज़िश्ता 1 साल से उन्हें वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी क्यों बर्दाश्त नहीं हुई और सदनशीन आखिर क्यों अचानक उन्हें खटकने लगे? 11 रुकने वक्फ बोर्ड में 1 रुकने पार्लियामेंट, 1 रुकने असम्बली और 1 रुकन कानून साज कौंसल मौजूद थे। ताहम इंतखाबात के बाद रुकने पार्लियामेंट और रुकने असम्बली दोबारा रुकन मुंतखब नहीं हुए और कानून साज कौंसल के रुकन जो सदनशीन थे, इनकी मियाद मुकम्मल होने के बाद वो जुमरे में नहीं हैं, ताहम सदनशीन बरकरार हैं। अब 11 रुकनी वक्फ बोर्ड घटकर 8 रुकनी हो गई है, जिनमें मुकामी जमात की जानिब से निसार हुसैन, हैदर आगा, बार कौंसल की जानिब से ज़ेड जावेद जो जमात के ही कायद हैं और जमात के हलीफ मलिक मोतसिम खान बहसियत रुकन मौजूद हैं। इन अफराद को अगर मसाजिद की शहादत पर अफसोस है और वो वाक़ई वक्फ बोर्ड के सदनशीन की कारकर्दगी को जिम्मेदार मानते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपना इस्तीफ़ा दे दें और वक्फ बोर्ड की रुकनियत से मुस्तफ़ी का एहतजाज करें। एक तरफ सीना को भी और दूसरी तरफ पुश्त पनाही। इस तरह की दोगली चाल अवाम को गुमराह करने वाली पॉलिसी और हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश ना की जाए। चाहे जितनी भी महारत से कार चलाएं, ड्राइवर मालिक नहीं बन जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।